پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے یو کے کی یونیورسٹیز کی جو فیس تھیں کافی ہائر سائڈ پہ چلی گئیں. صرف آپ اپنے ایم فل یا پی ایچ ڈی پروگرامس کے لیے اپنی فیملی کو امیڈیٹ فیملی کو اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں. جو اسٹوڈنٹ پہلے 4 to 5 ملین میں وہاں پہ چلا جاتا تھا اب اس کی بریکٹ 8 ملین to 1.2 تک چلی گئی ہے. ناظرین، جب بات اعلیٰ تعلیم کی ہو تو برطانیہ دنیا بھر کے طلباء کے لیے ڈریم ڈیسٹینیشن کی حیثیت رکھتا ہے. پاکستان سے بھی ہر سال ہزاروں طلباء برطانیہ کے بہترین کالجز اور یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے اسٹوڈنٹ ویزا حاصل کرتے ہیں. تازہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان سے یو کے جانے والے طلباء کی تعداد میں اس سال 5% اضافہ ہوا ہے. حالیہ سالوں کی بات کریں تو برطانیہ کی جانب سے ویزا پالیسیز میں تبدیلی، ڈیپینڈنس پر پابندی، بڑھتی ہوئی فیسز اور دیگر مالی چیلنجز نے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو خاصا متاثر کیا. 2025 میں برطانیہ کے اسٹڈی ویزا میں مزید کچھ تبدیلیاں متوقع ہیں. اسی موضوع پر تفصیلاً گفتگو کرتے ہیں. آج ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے معروف ویزا کنسلٹنٹ ہیں عاصم ادریس صاحب. عاصم صاحب، ویلکم ٹو سنو پاکستان. تھینک یو. سب سے پہلے میں یہ بتائیے گا کہ 2024 میں یو کے اسٹوڈنٹ ویزا پالیسیاں کیا تھیں، کیا تبدیلیاں کی گئی، خاص طور پر ماسٹر کے طلباء جو کہ ڈیپینڈنس پر پابندی، اس کے علاوہ کیا اثرات جو تھے وہ مرتب ہوئے اوور آل اسٹوڈنٹس پر؟ سب سے پہلے میں آپ کو بات کرتے ہیں کہ 2024 میں جو اسٹڈیز کے پوائنٹ آف ویو سے یو کے کی پالیسیز تھیں اس میں جو سگنیفیکنٹ چینجز تھیں وہ کیا کیا تھیں اور کیا چیلنجز تھے جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو درپیش تھے. اس میں یو کے آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے ایک ڈریم ڈیسٹینیشن رہی ہے اور ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ٹاپ یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ، اور ان کی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد جاب اپرچونیٹیز کے ڈورز ورلڈ اوور آپ کے لیے بہت اچھی کھل جاتے ہیں. لیکن دو چیزیں بہت چیلنجنگ تھی 2024 میں. ایک تو پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے یو کے کی یونیورسٹیز کی جو فیس تھیں وہ کمپیریٹیولی کافی ہائر سائڈ پہ چلی گئیں. اس کی دو ریزنز تھیں. ایک تو ایکسچینج ریٹ ہمارے ملک میں جو پاؤنڈس کے کمپیریزن پاک روپے کی تھی گراوٹ تھی اس میں، اس کی وجہ سے جو فیس 8,000 پاؤنڈ 10,000 پاؤنڈ تک تھی وہ بڑھ کے کمپیریزن میں 12,000 سے 18,000 پاؤنڈ تک چلی گئی، جس کی وجہ سے ہمارے جو لو پروفائل اسٹوڈنٹس تھے ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو تھی وہ اس فیس کو افورڈ نہ کرنے کی وجہ سے اپلائی نہیں کر سکی. دوسری جو چیز تھی، یونیورسٹی نے کچھ چیکس لگا دیے کہ وہ اسٹوڈنٹس جن کے پاس پراپر فائنینشیل نہیں ہے، جن کے پاس پراپر بینک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، جن کے اکاؤنٹس کے اندر جو سپورٹنگ فنڈز ہیں ان کی منی ٹریل پراپر نہیں ہے، ان کو بھی انہوں نے ویزا دینے سے انکار کر دیا. تو یہ 2-3 چیزیں ایسی تھیں جو اسٹوڈنٹس کے لیے چیلنجنگ تھی، اور اس کی وجہ سے صرف جینون اسٹوڈنٹس ہی جو تھے جن کے پاس فنڈس بھی ریزنیبل تھے اور جن کے پاس سپورٹنگ ڈاکومنٹس بھی ساری اویلیبل تھی وہ اس کرائٹیریا پہ پورے. عاصم صاحب، یہ تو ساری وہ پالیسیز اور چینجز ہیں جو 2024 میں ہوئی ہیں. ہمیں یہ بتائیے 2025 میں کون سی تبدیلیاں آئی ہیں پالیسیز کے اندر؟ کیونکہ سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ پہلے اسٹوڈنٹ جس طرح پیرنٹس کو لے جایا کرتے تھے، اسپاؤس کو ساتھ لے جاتے تھے اپنے اسٹڈی کے لیے، تو اب اس طرح کے کوئی امکانات نہیں ہیں. اس کے علاوہ اور کیا کیا ہے؟ 2025 میں پوسٹ اسٹڈی جو ورک ہے اس کے حوالے سے کچھ تبدیلیاں ہیں، وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. لیکن سب سے پہلے آپ نے جو ڈپینڈنٹ کی بات کی ہے، ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ گریجویشن پروگرام یا ماسٹرز پروگرام کے اندر آپ اپنی ڈپینڈنٹس کو یا اپنی فیملی کو اپنے ساتھ موو کروا سکتے تھے، جس کی وجہ سے اگر آپ کے اسپاؤس ہیں یا آپ کے فیملی کی امیڈیٹ فیملی کے کڈز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ جا سکتے تھے، اور آپ کے جو اسپاؤس تھے وہ وہاں جا کے جاب بھی کر سکتے ہیں، اور ان کو جاب کرنے کے لیے ایک لیجٹمائز ٹائم ملتا تھا جس سے وہ اپنے اسٹڈی ایکسپینسز کو پراپر میٹ کر سکتے تھے. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ انہوں نے انٹرمیڈیٹ گریجویشن اور ماسٹرز پروگرام کے اندر اس کو ٹوٹلی بین کر دیا ہے فار پاکستانی اسٹوڈنٹس. صرف آپ اپنے ایم فل یا پی ایچ ڈی پروگرامس کے لیے اپنی فیملی کو امیڈیٹ فیملی کو اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے بھی اگر آپ کی ریسرچ ایکسیپٹ ہوتی ہے اور آپ کو یونیورسٹی ایکسیپٹ کرتی ہے دین یو آر ایلیجیبل ٹو ٹیک یور فیملی ود یو. ایک تو اس میں یہ چینج آیا ہے. دوسرا اس میں چینج یہ آیا ہے کہ وہاں جا کے جو یونیورسٹیز کی فی بریکٹس تھیں اس میں بھی تھوڑا سا انکریز ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہماری آپ کو پتہ ہے سوشو اکنامک جو لوگوں کی کیپیسٹی آف پیمنٹ ہے وہ کمپیریٹیولی کم ہے. اگر ہم پی کے آر میں اس کو دیکھیں تو جو اسٹوڈنٹ پہلے 4 to 5 ملین میں وہاں پہ چلا جاتا تھا اب اس کی بریکٹ 8 ملین to 1.2
تک چلی گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو افورڈیبلٹی ہے وہ کافی کم ہو گئی ہے۔ اچھا عاصم صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اسٹوڈنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں یا جو پیرنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں جن کے بچے جانا چاہتے ہیں، خواہش مند ہیں اسٹڈی کرنے کے لیے یو کے میں، کیا اہلیت ہے اسٹڈی ویزا حاصل کرنے کے لیے اور کتنا وقت لگ جاتا ہے اس سارے پروسیس کے اندر، کتنا ایکسپینس آ جاتا ہے؟ اہلیت کا جہاں تک تعلق ہے اس کو تھوڑا سا پہلے ہم انٹیکس دیکھ لیتے ہیں اس کی کون کون سی ہیں۔ جو سب سے میجر انٹیک ہوتی ہے وہ سپٹمبر انٹیک ہوتی ہے۔ بالکل سپٹمبر انٹیک میں آپ کو جیسے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن کے ریزلٹس سپٹمبر میں اگست میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد بہت سی اسٹوڈنٹس جو ہیں جنہوں نے آؤٹ آف کنٹری اسٹڈی کرنی ہے تو وہ اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ ایلیجبلٹی کے اندر 3 اس کے کور ایریاز ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی جو ایجوکیشنل کوالیفیکیشن ہے، اگر آپ گریجویشن پروگرام کے لیے جا رہے ہیں تو انٹرمیڈیٹ میں منیمم آپ 60% آپ کا اسکور ہونا چاہیے۔ اوکے، لینگویج پروفیشنسی کے لیے آپ نے آئلس یا PTE یا ٹوئفل کا ٹیسٹ ہے وہ کوالیفائی کرنا ہے۔ نمبر 3 آپ کے پاس فائنینشیل سپورٹ پراپر ہونی چاہیے کہ آپ کیا وہاں جا عاصم کے صاحب یہ بھی بتا دیں ان تینوں ٹیسٹ میں سے سب سے آسان کون سا؟ یہ بھی سہولت پیدا کر دیں ذرا۔ دیکھیے جو ٹیسٹ ہیں، تینوں ٹیسٹ جو ہیں بیسیکلی تینوں ٹیسٹ کے لیے آپ کو پڑھنا Equally پڑے گا۔ مشکل ہے۔ آصم صاحب ذرا کوئکلی ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کی باتیں تو سن کے مجھے ایسا لگ رہا ہے یو کے میں اب اسٹوڈنٹس کے لیے اپلائی کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، تو ادر ڈیسٹینیشن کون سی ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹ ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں، اپنے فنڈز بھی مینیج کر سکتے ہیں، ان کو ایڈمیشن بھی مل سکتا ہے؟ میں کوئکلی پہلے کوسچن کا آنسر دے دیتا ہوں مکمل کر۔ جو آئلس اور PTE کا جو ٹیسٹ ہے یہ بھی بیسیکلی یو کے کی ٹیسٹ ہیں، کیمبرج یونیورسٹی کے ٹیسٹ ہیں، برٹش کونسل کنڈکٹ کرتی ہے، یا پیئرسن کا ٹیسٹ ہے PTE وہ بھی یو کے ٹیسٹ ہیں۔ لیکن یہ ٹیسٹ دینا ضروری اس لیے بھی ہیں کہ اگر آپ وہاں جا کے جاب کرنا چاہتے ہو، پیرالل 20 آورس کی آپ نے پر ویک جاب کرنی ہے، تو آپ نے وہاں پہ جن لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا ہے اس کے لیے انگلش پروفیشنسی ہونا ضروری ہے۔ پھر آپ کی میڈیم لینگویج ہے ویسے بھی، اور میڈیم آف انسٹرکشن بھی آپ کا انگلش ہے تو آپ کو انگلش لینگویج میں ہی۔ ہمارے پاس وقت کی ذرا قلت ہے، سیکنڈ سوال کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اس میں ادر ڈیسٹینیشن میں کچھ یورپین کنٹریز ہیں جس میں اس وقت جرمنی جو ہے اس کی کچھ ایسی اپرچونٹیز آ رہی ہیں جس میں آپ کی بلاک اکاؤنٹ کی جو لمیٹیشن ہے وہ بھی کم کر دی ہے، اور دوسرا آپ اپنی جاب پیرالل پراپر کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک نیا پروگرام لانچ ہوا ہے، اس کو ہم ہاؤس بلڈنگ کہتے ہیں۔ اٹس اے اپرینٹسشپ پروگرام۔ اپرینٹسشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے انٹرنشپ کرتے ہیں، اور آپ کی کمپنی جہاں پہ آپ انٹرنشپ کر رہے ہوتے ہو اس کمپنی کے اندر آپ اس کی کمپنی کی بہاف پہ آپ وہاں پہ پراپر طریقے سے اسٹڈی بھی کمپلیٹ کریں گے جو کمپنی اسپانسر کرے گی۔ اس کے لیے 12,300 یورو کا آپ کو بلاک اکاؤنٹ کھلوانا پڑے گا جو تقریباً 30-35 لاکھ بنتا ہے، لیکن بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ کی ایجوکیشن وہاں پہ فری ہو جائے گی۔ اور 3 ایئرس کرنے کے بعد، 3 ایئرس اپرینٹسشپ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو جب ڈگری مل جائے گی تو آپ اسی انٹرنشپ کو کنورٹ کر لیں گے اپنی ریگولر جاب کے لیے۔ کیا بات ہے، تو یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے ان لوگوں کے لیے۔ آصم صاحب نے بڑے بہتر طریقے سے ہمیں ایکسپلین کیا ہے کہ اگر یہاں یو کے لیے آپ کے لیے مشکل ہو جائے تو آپ جرمنی میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔